کہ کبھی یہ 7 بھیا کو گلی ہوتی ہے اور کبھی 9 بھیا گلی ہو جاتی ہے. 9 بھی ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کون پڑھتا ہے. بچوں سے لگتا ہے کہ اس گلی میں صرف بچے ہی رہتے ہیں, بڑے رہتے ہی نہیں. میلاد پاک میں لوگوں کو شرکت کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. لوگ کتراتے ہیں, گھبراتے ہیں کہ نبی کی میلاد میں جائیں گے تو دنیا کیا کہے گی. نبی کی میلاد میں جائیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے, چلو جائیں گے تو بھی خیر, نہ جائیں گے تو بھی خیر. ٹھیک ہے, لیکن خدا بہانہ تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے کہ رحمت حق بہانہ می جوید, خدا کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. ملت کے نوجوانوں, آج ہمارا معاشرہ دین سے اتنا دور نکلتا ہوا جا رہا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو جو پٹی پڑھا دیتا ہے اسی پر آمادہ ہو جاتا ہے, جو سبق پڑھا دیتا ہے اسی پر آمادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہ ہمارا معاشرہ, ہمارا نوجوان اپنے بڑوں کی صحبت سے, اپنے بزرگوں کی صحبت سے, اپنے باپ داداؤں کی صحبت سے, محفل میلاد کی صحبت سے, ذکر خیر کی محفل سے ہماری اولادیں اتنی دور رہتی ہیں, ہم خود دور رہتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل ہو کر کے اگر کوئی کہہ دے کہ پچھم ادھر نہیں ادھر ہے تو کہتا شاید یہی ہوگا. کوئی کہہ دے پچھم ادھر نہیں ادھر ہے, کوئی کہے گا کہ نہیں اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اب پچھم بدل گیا ہے, قبلہ بدل گیا ہے. ارے پوری زندگی کیا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے, اب تو بدل لو چہرہ, اب تو پھر لو چہرہ. ہو سکتا ہے ہماری نئی نسل کو کوئی یہ بھی بات کسی طرح سے سمجھا دے تو وہ اس پر بھی آمادہ ہو جائے, اس لیے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ قبلہ کی حقیقت کیا ہے, وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ قبلہ کی عظمت کیا ہے, وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ قبلہ کی اہمیت کیا ہے. ہمارے نئی نسلوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ قبلہ کی طرف اگر کسی نے تھوک دیا اس کی امامت میں کراہت ہے, اگر قبلہ کی طرف کوئی پیر کر کے سو جائے تو اس کے عقیدے میں کراہت ہے, اگر قبلہ کی طرف کوئی بدتمیزی کی تو اس کے عقیدے میں خرابی ہو جاتی ہے. یہ آپ کہیں گے کہاں ہے, کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے, دل کے اندر ہے, ایمان کے اندر ہے, عقیدے کے اندر ہے. اسی لیے اگر عقیدہ مضبوط ہو تو مدینہ مدینے میں ہے, لیکن اگر محبت کے ساتھ دیکھا جائے تو ہر عاشق کے سینے میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر عاشق اپنے سینے کو مدینہ بنا سکتا ہے. کیسے بنا سکتا ہے کہ ہوتا تو اپنے گھر میں ہے, لیکن عشق میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے, عشق میں اتنا مچل جاتا ہے کہ ہوتا اپنے گھر میں, دنیا دیکھ رہی ہے اپنے گھر میں ہے, گھر والے دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں ہے, رشتہ دار دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں ہے, زمانے والے دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں ہے, سماج والے دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں ہے, معاشرہ دیکھ رہا ہے اپنے گھر میں ہے. لیکن سچ مانو کہ دنیا کی نظر میں ہے جو گھر میں, لیکن اس کی روح مدینے میں ہے, اس کی جان مدینے میں ہے. جب یہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کا نام سن لیتا ہے تو اس کے نگاہوں میں گنبد خضرا چمکنے لگتا ہے, اس کے نگاہوں میں جالی رسول چمکنے لگتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یہ کب ہوگا, یہ کیسے ہوگا, کیا یہ ضروری ہے کہ صرف غوث پاک کی مقام ولایت تک پہنچے اب ہمیں پہنچنے کی ضرورت نہیں, خواجہ ہندوستان مقام ولایت تک پہنچے اب ہمیں پہنچنے کی ضرورت نہیں, محبوب الہی مقام ولایت تک پہنچے ہمیں پہنچنے کی ضرورت نہیں, مولانا وارث رسول اللہ بنارسی مقام ولایت تک پہنچے ہمیں پہنچنے کی حاجت نہیں, حضرت تاج العارفین مخدوم پیر مجیب اللہ مقام ولایت تک پہنچے ہمیں پہنچنے کی ضرورت نہیں. ارے میرے ملت کے نوجوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی بارگاہ سے ان لوگوں نے ایسا نو لگایا کہ انہیں قربت الہی حاصل ہوئی, اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرما دیا. اگر تم ولی نہیں بن سکتے
تو کم سے کم غلام ولی تو بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تم غوث نہیں بن سکتے تو کم سے کم غلام غوث بن جاؤ. اگر تم غریب نواز نہیں بن سکتے تو غلام غریب نواز بن جاؤ. اگر تم مجیب اللہ نہیں بن سکتے تو غلام مجیب اللہ بن جاؤ. اگر تم وارث رسول نما نہیں بن سکتے تو غلام وارث رسول نما ہی تو بن جاؤ. اسی لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں. کوشش ہماری ہو، منزل دینے والا میرا رب ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. دیوانہ اگر تو بن نہ سکا صورت ہی بنا دیوانے کی. اگر دیوانہ نہیں بن سکتا ہے تو کم سے کم صورت تو بنا لے دیوانوں کی. کم سے کم حلیہ تو بنا لے دیوانوں کی. کم سے کم چہرہ تو بنا لے مسلمان ہونے کا. کم سے کم لگے دیکھنے میں کہ نبی کا غلام ہے. چہرہ سے لگے نبی کا غلام ہے. لباس سے لگے نبی کا غلام ہے. کردار سے لگے نبی کا غلام ہے. اخلاق سے لگے نبی کا غلام ہے. بات چیت سے لگے نبی کا غلام ہے. تمہارا ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر انداز لگے کہ ہاں واقعی یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ نبی کا غلام ہے. نبی کا غلام چلتا ہے نظریں جھکا کر چلتا ہے. نبی کا غلام بولتا ہے ادب کے دائرے میں بولتا ہے. نبی کا غلام کھاتا ہے تو شرعی اعتبار سے کھاتا ہے. نبی کا غلام کماتا ہے تو حلال کماتا ہے. نبی کا غلام کسی سے بات کرتا ہے تو نبی کی سنت کے مطابق بات کرتا ہے. نبی کا غلام زندگی گزارتا ہے تو نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اسے کہتے ہیں دیوانگی، اسے کہتے ہیں مسلمان. اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. سبحان اللہ. اللہ نے کہا اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ کوئی ہم سے آ کر کے کہے اے تقریر کرنے والا تقریر کر، ہم کہیں اے سننے والا سن. کوئی کہے کہ ویڈیوگرافی کرنے والا ویڈیوگرافی کر. کوئی کھانا کھا رہا ہو اور اسے جا کے کوئی کہے کہ کھانے والے کھانا کھا. کوئی چل رہا ہو اور اسے جا کے کوئی کہے کہ چلنے والا چل. دنیا کیا کہے گی؟ آدمی کیا ہے؟ کس کا ہوا ہے؟ کیا رانچی ریٹائر تو نہیں ہے؟ کیسا آدمی ہے یار؟ جو کام کر رہا ہے اسی کو جا کے کہہ رہا ہے. جو بیٹھا ہوا اسے جا کر کے کہا نا کہ تو بیٹھا ہوا تو چل. تو کھا نہیں رہا تو کھا، تو پڑھ نہیں رہا تو پڑھ. جو پڑھ رہا ہے اسے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو پڑھ ہی رہا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیا مطلب ہے؟ ایمان والے ہی سے اللہ نے کہا ایمان لاؤ، دوسرے سے نہیں کہا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایسا نہیں کہا یا ایھا الناس آمنوا، اے لوگو ایمان لاؤ. یہاں پر ایسا نہیں کہا اے لوگو ایمان لاؤ. سب سے مخاطب نہیں ہے میرا رب. یہاں صرف ایمان والوں سے مخاطب ہے، کلمہ پڑھنے والے سے مخاطب ہے، نماز پڑھنے والے سے مخاطب ہے، روزہ رکھنے والے سے مخاطب ہے. یعنی جو نبی پر ایمان لایا ہے اسی کو رب خطاب کر رہا ہے. جو نبی کا کلمہ پڑھا ہے اسی پر رب خطاب کر رہا ہے. جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اسی کو رب خطاب کر رہا ہے. جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسی کو رب خطاب کر رہا ہے. جو نبی کو مختار کل، اللہ کی عطا سے مختار کل مان رہا ہے، اللہ اسی سے خطاب کر رہا ہے. کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اے میرے بندے تم ایمان تو لا چکے ہو، تم ایڈمیشن تو لے لیے ہو، تم داخلہ تو لے لیے ہو، تم نام تو لکھا لیے ہو، مذہب اسلام میں کلمہ تو پڑھ چکے ہو. لیکن کلمے کے اندر اب جو شرائط ہے، اب جو اسلام کے اندر شرائط ہے، اب جو تمہارے ذمہ داریاں بنتی ہے، اب جو تمہارے اوپر فرائض تمہارے اوپر جو فرائض قائم کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر نماز ہے، تمہارے لیے روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننا ضروری ہے. تو ایسا نہیں کہ ایمان لایا اور آواروں کی طرح زندگی گزارو. ایمان لایا اوروں کی طرح زندگی گزارو. ایمان لایا یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزارو.
گزارو, ایمان لایا حدود و کفار کی طرح زندگی گزارو؟ نہیں, اللہ نے کہا حدود بنے کہ زندگی گزارو. ایمان لایا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرو. ایک اسٹوڈنٹ کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے اور ایڈمیشن لینے کے بعد وہ کالج جانا چھوڑ دیتا ہے. جتنا فی ہے سب دیتا ہے, ماہانہ فی بھی وہ فون پے سے کر دیتا ہے, آن لائن پے کر دیتا ہے. ایڈمیشن فی بھی دے دیا تھا, اس میں جو لینے دینے کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی لینا دینا کر لیتا ہے, اور پونے سے ٹیچر کو سلام بھی کر لیتا ہے, بات چیت بھی کر لیتا ہے, لیکن کالج نہیں جاتا ہے. اب ذرا بتاؤ, آپ کے بغل میں کالج ہے, محدود کالج ہے لال بازار میں, اب ذرا بتائیے گا آپ ایمانداری سے کہ کوئی ایڈمیشن لے لے اور کلاس نہ کرے, کیا اس کو کالج میں رکھا جائے گا؟ ایگزام کے ٹائم اس کو سینٹر میں بیٹھنے دیا جائے گا, ایگزام سینٹر میں اس کو سرٹیفکیٹ دی جائے گی؟ کچھ نہیں ملے گا اس کو. اس کے گھر ایک آدھ چٹھی آئے گی, اس کے گارجین کو خبر آئے گی کہ دیکھو تمہارا بچہ ایڈمیشن تو لیا ہے لیکن کالج آ نہیں رہا ہے, تمہارا بچہ نام تو لکھا لیا لیکن پڑھنے نہیں آ رہا ہے. یہ تمام باتیں تو ہوگی, اور کچھ دن کے بعد بھی گارجین نے توجہ نہیں دیا تو ادھر سے ایک چٹھی آئے گی کہ آخری وارننگ, لاسٹ وارننگ میں بھی اگر نہیں پہنچا تو کیا ہوگا؟ لال پین چل جائے گا. اب تم کو ایگزام سے پہلے تمہاری حاضری دیکھی جائے گی. مہینے میں کتنی حاضری ہے تمہاری؟ ایک حاضری نہیں, خالی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا, کالج میں نام لکھا لیا کالج کا اسٹوڈنٹ ہو گیا؟ نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. کالج میں جب نام لکھا لیا ہے تو کالج کا اسٹوڈنٹ ہونے کے لیے کالج کا حق ادا کرنا پڑے گا, آپ کو پڑھنا پڑے گا, آپ کو حاضری دینی پڑے گی, آپ کو پرچنٹ ہونا پڑے گا, آپ کو جا کر کے حاضری بنانی پڑے گی, کلاس اٹینڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے کلاس اٹینڈ نہیں کیا ہے, کالج کا منہ نہیں دیکھا ہے, تو پھر میرے دوستو لاسٹ میں آپ کو ایگزام سینٹر میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا, آپ کو ایگزام کے لیے پرمیشن نہیں دی جائے گی. پتہ یہ چلا کہ ایک کالج میں آپ کو ایڈمیشن لینے کے بعد جو شرائط ہے اسے پوری کرنی ہی پڑے گی. اگر آپ نے پوری نہیں کی, کلاس اٹینڈ نہیں کیا, آپ کالج نہیں گئے, تو پھر یاد رکھو آپ کو کالج سے نکال دیا جائے گا. اب ذرا سوچو, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, خدا کے کلمہ پر خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں, کلمہ تو پڑھ لیا, اسلام میں داخلہ تو لے لیا, اسلام میں ایڈمیشن تو لے لیا, اس کے بعد اب کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کلاس اٹینڈ کر رہے ہو, ہوم ورک کیا جا رہا ہے, جو ٹاسک دیا گیا اس کو پورا کیا گیا؟ کچھ نہیں. کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو گئے, اور اس لیے ہو گئے, میرا باپ دادا مسلمان, ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں, ورنہ ہم کو ٹھیک سے کلمہ یاد نہیں ہے. نکاح کے ٹائم پتہ چلتا ہے سب نوجوان کا. اگر 3-4 کلمہ پڑھانے لگ جاتا ہے نا تو پسینہ چھوٹنے لگتا, توڑ توڑ کے پڑھانا پڑتا ہے. کلمہ جب کہ شرائط نکاح میں سے نہیں ہے, لیکن پھر بھی پڑھایا جاتا تاکہ کم سے کم کلمہ ایک بار تو پڑھ لے. ایسے پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ میرے عزیز, میرے بزرگوں, دوستو, تو آپ نے مذہب اسلام میں کلمہ پڑھ کر ایڈمیشن لیا, تو ایڈمیشن لینے کے بعد مذہب اسلام کی جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد کی جاتی ہیں اسے آپ کو ادا کرنا پڑے گا, اس پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. آپ پر نماز فرض ہے, نماز پڑھنی ہی پڑے گی. روزہ فرض ہے, روزہ رکھنا ہی پڑے گا. حج فرض ہے, صاحب استطاعت ہے تو آپ کو حج کرنا ہی پڑے گا. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے کیا ہوگا؟ ایگزام سینٹر میں جانے کے بعد, ایگزام سینٹر میں تو بیٹھایا جائے گا. یہ دنیا کا کالج ہے, یہ ایگزام سینٹر میں جانے نہیں دیا جائے گا, لیکن میرے رب کا کالج ہے جس میں ایگزام سینٹر میں جانے تو دیا جائے گا, ایگزام بھی ہوگا. لیکن جب پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر وہاں سوال کا جواب کیا دے گا؟ جب فیل ہوگا تو فیل ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فیل ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے کالج میں اگر آپ ایگزام دیے اور فیل ہو گئے تو شرمندگی ہوتی ہے, اور رب کے کالج کا اگر ایگزام سینٹر پہنچ کر ایگزام دیا اور فیل ہو گئے تو پٹائی ہوتی ہے, ٹھوکائی ہوتی ہے, چمڑی ادھیڑی جاتی ہے, چربی پگھال دی جاتی ہے, ہڈی پسلی ایک کر دی جاتی ہے.
حضور کی حدیث ہے کہ جو دین سے ہٹ کر زندگی گزارے قبر میں اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ قبر اسے اس طرح سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر اس طرح سے داخل ہو جاتی ہے، پسلیاں آپس میں اس طرح سے پسلیاں آپ کے چھاتی کی پسلیاں ایسے آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گی۔ اب ذرا سوچئے میرے بھائی، ذرا سا نس اگر ادھر سے کھسک کر ادھر چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہے، اور وہاں ہڈی ادھر سے ادھر ہو جائے گا، ادھر سے ادھر کر دیا جائے گا، پورے پسلی کو ادھر سے پھنسا کر کے ادھر زنجیر بنا دیا جائے گا۔ کیا کرو گے، کیا کرو گے وہاں، کیا کرو گے؟ کوئی تیاری اور کام نہیں، وہاں اور کوئی تیاری نہیں کر سکتے۔ جو تیاری کرنا ہے یہی کر لو، نبی کی سنت پر عمل کرو اسی دنیا میں، احکام الہی پر عمل کرو اسی دنیا میں، نبی سے محبت کرو اسی دنیا میں، اولیاء سے محبت کرو اسی دنیا میں، اولیاء کے طریقے پر چلو اسی دنیا میں، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ اسی دنیا میں۔ تم یہاں جیسی زندگی گزارو گے تمہیں وہاں ویسا ہی پھل دیا جائے گا۔ جس کی جو تیاری رہے گی اس کا رزلٹ ویسا ہی آئے گا۔ میرے بھائی، مرحوم مختار صاحب کی صاحبزادی کا نکاح کل ہوگا انشاءاللہ تعالی، کل رات میں۔ مرحوم مختار صاحب دنیا سے چلے گئے، آج ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، ان کے بچوں نے مل کر کے آج یہ انتظام کیا ہے اپنے بہن کے رشتے کے لیے۔ بڑی محنت کی ہے ان بچوں نے، اور الحمدللہ بڑا محنتی بھی ہے بچے، کہ محنت بھی کرتا، بڑا ملنسار بھی ہے اور خلوص والا بھی ہے، بچوں کے اندر خلوص بھی ہے، محبت بھی ہے۔ بس ان بچوں کے جو پڑوس میں، سماج میں، معاشرے میں جو ان کے بڑے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کی رہنمائی ذرا سی کرتے رہیں کہ کہیں یہ راستہ سے ہٹے نہیں۔ جو اخلاق و کردار ان کا باپ انہیں سکھا کر گیا، اس اخلاق و کردار کو نہ چھوڑے، اس لیے کہ ان کا اخلاق و کردار کیا ہے، ان کے باپ نے اخلاق و کردار کیا سکھایا، طور طریقہ کیا سکھایا، زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا سکھایا۔ سلیقہ یہ سکھایا کہ نبی اور آل نبی سے محبت کرو، اولیاء اللہ سے محبت کرو، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے چلو، یہی تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی کے بہکاوے میں آ کر کے کسی کے بہکاوے میں تم آ جاؤ اور اس کے بہکانے سے تم بہک کر کے اپنی آخرت خراب کر لو، اپنی دنیا خراب کر لو۔ کبھی یہ ساتھ بھیا کو غلطی ہوتی ہے اور کبھی 9 بھیا غلطی ہو جاتی ہے، 9 بھی ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کون پڑھتا ہے۔ بچوں سے لگتا ہے کہ اس گلی میں صرف بچے ہی رہتے ہیں، بڑے رہتے ہی نہیں۔ میلاد پاک میں لوگوں کو شرکت کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، لوگ کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ نبی کی میلاد میں جائیں گے تو دنیا کیا کہے گی۔ نبی کی میلاد میں جائیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے، چلو جائیں گے تو بھی خیر، نہ جائیں گے تو بھی خیر، ٹھیک ہے، لیکن خدا بہانہ تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے کہ رحمت حق بہانہ می جویت، خدا کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ملت کے نوجوانوں، آج ہمارا معاشرہ دین سے اتنا دور نکلتا ہوا جا رہا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو جو پٹی پڑھا دیتا ہے اسی پر آمادہ ہو جاتا ہے، جو سبق پڑھا دیتا ہے اسی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا نوجوان اپنے بڑوں کی صحبت سے، اپنے بزرگوں کی صحبت سے، اپنے باپ داداؤں کی صحبت سے، محفل میلاد کی صحبت سے، ذکر خیر کی محفل سے ہماری اولادیں اتنی دور رہتی ہیں، ہم خود دور رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل ہو کر کے اگر کوئی کہہ دے کہ پچھم ادھر نہیں ادھر ہے تو کہتا شاید یہی ہوگا۔ کوئی کہہ دے پچھم ادھر نہیں ادھر ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب پچھم بدل گیا ہے، قبلہ بدل گیا ہے۔ ارے پوری زندگی کیا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے؟ اب تو بدل لو چہرہ، اب تو پھر لو چہرہ۔ ہو سکتا ہے ہماری نئی نسل کو کوئی یہ بھی بات کسی طرح سے سمجھا دے تو وہ اس پر بھی آمادہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ قبلہ کی حقیقت کیا ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ قبلہ کی عظمت کیا ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ قبلہ کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے نئی نسلوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ قبلہ
قبلہ کی طرف اگر کسی نے تھوک دیا اس کی امامت میں کراہت ہے، اگر قبلہ کی طرف کوئی پیر کر کے سو جائے تو اس کے عقیدے میں کراہت ہے، اگر قبلہ کی طرف کوئی بدتمیزی کی تو اس کے عقیدے میں خرابی ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کہیں گے کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے، دل کے اندر ہے، ایمان کے اندر ہے، عقیدے کے اندر ہے۔ اسی لیے اگر عقیدہ مضبوط ہو تو مدینہ مدینے میں ہے، لیکن اگر محبت کے ساتھ دیکھا جائے تو ہر عاشق کے سینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر عاشق اپنے سینے کو مدینہ بنا سکتا ہے۔ کیسے بنا سکتا ہے؟ کہ ہوتا تو اپنے گھر میں ہے، لیکن عشق میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے، عشق میں اتنا مچل جاتا ہے کہ ہوتا اپنے گھر میں، دنیا دیکھ رہی ہے اپنے گھر میں ہے، گھر والے دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں ہے، رشتہ دار دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں ہے، زمانے والے دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں ہے، سماج والے دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں ہے، معاشرہ دیکھ رہا ہے اپنے گھر میں ہے، لیکن سچ مانو کہ دنیا کی نظر میں ہے تو گھر میں، لیکن اس کی روح مدینے میں ہے، اس کی جان مدینے میں ہے۔ جب یہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کا نام سن لیتا ہے تو اس کے نگاہوں میں گنبد خضرا چمکنے لگتا ہے، اس کے نگاہوں میں جالی رسول چمکنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ کیا یہ ضروری ہے کہ صرف غوث پاک کی مقام ولایت تک پہنچے اب ہمیں پہنچنے کی ضرورت نہیں؟ خواجہ ہندوستان مقام ولایت تک پہنچے اب ہمیں پہنچنے کی ضرورت نہیں؟ محبوب الہی مقام ولایت تک پہنچے ہمیں پہنچنے کی ضرورت نہیں؟ مولانا وارث رسول اللہ بنارسی مقام ولایت تک پہنچے ہمیں پہنچنے کی حاجت نہیں؟ حضرت تاج العارفین مخدوم پیر مجیب اللہ مقام ولایت تک پہنچے ہمیں پہنچنے کی ضرورت نہیں؟ ارے میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی بارگاہ سے ان لوگوں نے ایسا نو لگایا کہ انہیں قربت الہی حاصل ہوئی، اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ اگر تم ولی نہیں بن سکتے تو کم سے کم غلام ولی تو بن جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تم غوث نہیں بن سکتے تو کم سے کم غلام غوث بن جاؤ۔ اگر تم غریب نواز نہیں بن سکتے تو غلام غریب نواز بن جاؤ۔ اگر تم مجیب اللہ نہیں بن سکتے تو غلام مجیب اللہ بن جاؤ۔ اگر تم وارث رسول اللہ نہیں بن سکتے تو غلام وارث رسول اللہ ہی تو بن جاؤ۔ اسی لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں، کوشش ہماری ہو، منزل دینے والا میرا رب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ دیوانہ اگر تو بن نہ سکا صورت ہی بنا دیوانے کی، اگر دیوانہ نہیں بن سکتا ہے تو کم سے کم صورت تو بنا لے دیوانوں کی، کم سے کم حلیہ تو بنا لے دیوانوں کی، کم سے کم چہرہ تو بنا لے مسلمان ہونے کا، کم سے کم لگے دیکھنے میں کہ نبی کا غلام ہے، چہرہ سے لگے نبی کا غلام ہے، لباس سے لگے نبی کا غلام ہے، کردار سے لگے نبی کا غلام ہے، اخلاق سے لگے نبی کا غلام ہے، بات چیت سے لگے نبی کا غلام ہے۔ تمہارا ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر انداز لگے کہ ہاں واقعی یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ نبی کا غلام ہے۔ نبی کا غلام چلتا ہے نظریں جھکا کر چلتا ہے، نبی کا غلام بولتا ہے ادب کے دائرے میں بولتا ہے، نبی کا غلام کھاتا ہے تو شرعی اعتبار سے کھاتا ہے، نبی کا غلام کماتا ہے تو حلال کماتا ہے، نبی کا غلام کسی سے بات کرتا ہے تو نبی کی سنت کے مطابق بات کرتا ہے، نبی کا غلام زندگی گزارتا ہے تو نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اسے کہتے ہیں دیوانگی، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ کوئی ہم سے آ کر کے کہے اے تقریر کرنے والا تقریر کر، ہم کہیں اے سننے والا سن،
کوئی کہے کہ ویڈیوگرافی کرنے والا ویڈیوگرافی کر، کوئی کھانا کھا رہا ہو اور اسے جا کے کوئی کہے کہ کھانے والے کھانا کھا، کوئی چل رہا ہو اور اسے جا کے کوئی کہے کہ چلنے والا چل۔ دنیا کیا کہے گی؟ آدمی کیا ہے، کس کا ہوا ہے؟ کیا رانچی ریٹائر تو نہیں ہے؟ کیسا آدمی ہے یار؟ جو کام کر رہا ہے اسی کو جا کے کہہ رہا ہے، جو بیٹھا ہوا اسے جا کر کے کہا نا کہ تو بیٹھا ہوا تو چل، تو کھا نہیں رہا تو کھا، تو پڑھ نہیں رہا تو پڑھ۔ جو پڑھ رہا ہے اسے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو پڑھ ہی رہا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان والے ہی سے اللہ نے کہا ایمان لاؤ، دوسرے سے نہیں کہا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایسا نہیں کہا یا ایھا الناس آمنوا، اے لوگو ایمان لاؤ۔ یہاں پر ایسا نہیں کہا اے لوگو ایمان لاؤ، سب سے مخاطب نہیں ہے میرا رب، یہاں صرف ایمان والوں سے مخاطب ہے، کلمہ پڑھنے والے سے مخاطب ہے، نماز پڑھنے والے سے مخاطب ہے، روزہ رکھنے والے سے مخاطب ہے، یعنی جو نبی پر ایمان لایا ہے اسی کو رب خطاب کر رہا ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھا ہے اسی پر رب خطاب کر اسی کو رب خطاب کر رہا ہے، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اسی کو رب خطاب کر رہا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسی کو رب خطاب کر رہا ہے، جو نبی کو مختار کل اللہ کی عطا سے مختار کل مان رہا ہے، اللہ اسی سے خطاب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اے میرے بندے تم ایمان تو لا چکے ہو، تم ایڈمیشن تو لے لیے ہو، تم داخلہ تو لے لیے ہو، تم نام تو لکھا لیے ہو، مذہب اسلام میں کلمہ تو پڑھ چکے ہو، لیکن کلمے کے اندر اب جو شرائط ہے، اب جو اسلام کے اندر شرائط ہے، اب جو تمہارے ذمہ داریاں بنتی ہے، اب جو تمہارے اوپر فرائض تمہارے اوپر جو فرائض قائم کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر نماز ہے، تمہارے لیے روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننا ضروری ہے، تو ایسا نہیں کہ ایمان لایا اور آواروں کی طرح زندگی گزارو، ایمان لایا اوروں کی طرح زندگی گزارو، ایمان لایا یہود و نصارا کی طرح زندگی گزارو، ایمان لایا ہنود و کفار کی طرح زندگی گزارو، نہیں، اللہ نے کہا حدود میں رہ کے زندگی گزارو۔ ایمان لایا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرو۔ ایک اسٹوڈنٹ کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے اور ایڈمیشن لینے کے بعد وہ کالج جانا چھوڑ دیتا ہے، جتنا فی ہے سب دیتا ہے، ماہانہ فی بھی وہ فون پے سے کر دیتا ہے، آن لائن پے کر دیتا ہے، ایڈمیشن فی بھی دے دیا تھا، اس میں جو لینے دینے کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی لینا دینا کر لیتا ہے، اور پونے سے ٹیچر کو سلام بھی کر لیتا ہے، بات چیت بھی کر لیتا ہے، لیکن کالج نہیں جاتا ہے۔ اب ذرا بتاؤ آپ کے بغل میں کالج ہے، مہودا کالج ہے لال بازار میں، اب ذرا بتائیے گا آپ ایمانداری سے کہ کوئی ایڈمیشن لے لے اور کلاس نہ کرے کیا اس کو کالج میں رکھا جائے گا؟ ایگزام کے ٹائم اس کو سینٹر میں بیٹھنے دیا جائے گا، ایگزام سینٹر میں اس کو سرٹیفکیٹ دی جائے گی؟ کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ اس کے گھر ایک آدھ چٹھی آئے گی، اس کے گارجین کو خبر آئے گی کہ دیکھو تمہارا بچہ ایڈمیشن تو لیا ہے لیکن کالج آ نہیں رہا ہے، تمہارا بچہ نام تو لکھا لیا لیکن پڑھنے نہیں آ رہا ہے، یہ تمام باتیں تو ہوگی۔ اور کچھ دن کے بعد بھی گارجین نے توجہ نہیں دیا تو ادھر سے ایک چٹھی آئے گی کہ آخری وارننگ، لاسٹ وارننگ میں بھی اگر نہیں پہنچا تو کیا ہوگا؟ لال پین چل جائے گا۔ اب تم کو ایگزام سے پہلے تمہاری حاضری دیکھی جائے گی، مہینے میں کتنی حاضری؟ تمہاری ایک حاضری نہیں، خالی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، کالج میں نام لکھا لیا کالج کا اسٹوڈنٹ ہو گیا؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ کالج میں جب نام لکھا لیا ہے تو کالج کا اسٹوڈنٹ ہونے کے لیے کالج کا حق ادا کرنا پڑے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو حاضری دینی پڑے گی، آپ کو پرچنٹ ہونا پڑے گا، آپ کو جا کر کے حاضری بنانی پڑے گی، کلاس اٹینڈ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے کلاس اٹینڈ نہیں کیا ہے، کالج کا منہ نہیں دیکھا ہے، تو پھر میرے دوستو لاسٹ میں آپ کو ایگزام سینٹر میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، آپ کو ایگزام کے لیے پرمیشن نہیں دی جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ ایک کالج میں آپ کو ایڈمیشن لینے کے بعد جو شرائط ہے اسے پوری کرنی ہی پڑے گی۔ اگر آپ نے پوری نہیں کی، کلاس اٹینڈ نہیں کیا، آپ کالج نہیں گئے تو پھر یاد رکھو آپ کو کالج سے نکال دیا جائے گا۔ اب ذرا سوچو، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، خدا کے کلمہ پر خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں، کلمہ تو پڑھ لیا، اسلام میں داخلہ تو لے لیا، اسلام میں ایڈمیشن تو لے لیا، اس کے بعد اب کیا کر رہے ہو؟
کیا کر رہے ہو؟ کلاس اٹینڈ کر رہے ہو؟ ہوم ورک کیا جا رہا ہے؟ جو ٹاسک دیا گیا اس کو پورا کیا گیا؟ کچھ نہیں۔ کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو گئے، اور اس لیے ہو گئے میرا باپ دادا مسلمان، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہم کو ٹھیک سے کلمہ یاد نہیں ہے۔ نکاح کے ٹائم پتہ چلتا ہے سب نوجوان کا، اگر 3-4 کلمہ پڑھانے لگ جاتا ہے نا تو پسینہ چھوٹنے لگتا ہے، توڑ توڑ کے پڑھانا پڑتا ہے۔ کلمہ جبکہ شرائط نکاح میں سے نہیں ہے لیکن پھر بھی پڑھایا جاتا ہے تاکہ کم سے کم کلمہ ایک بار تو پڑھ لے۔ ایسے پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ میرے عزیز، میرے بزرگوں، دوستو، تو آپ نے مذہب اسلام میں کلمہ پڑھ کر ایڈمیشن لیا، تو ایڈمیشن لینے کے بعد مذہب اسلام کی جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد کی جاتی ہیں اسے آپ کو ادا کرنا پڑے گا، اس پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ آپ پر نماز فرض ہے، نماز پڑھنی ہی پڑے گی۔ روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ حج فرض ہے، صاحب استطاعت ہے تو آپ کو حج کرنا ہی پڑے گا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے کیا ہوگا؟ ایگزام سینٹر میں جانے کے بعد، ایگزام سینٹر میں تو بٹھایا جائے گا، یہ دنیا کا کالج ہے جو ایگزام سینٹر میں جانے نہیں دیا جائے گا، لیکن میرے رب کا کالج ہے جس میں ایگزام سینٹر میں جانے تو دیا جائے گا، ایگزام بھی ہوگا، لیکن جب پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر وہاں سوال کا جواب کیا دے گا؟ جب فیل ہوگا تو فیل ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فیل ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا کالج میں اگر آپ ایگزام دیے اور فیل ہو گئے تو شرمندگی ہوتی ہے، اور رب کے کالج کا اگر ایگزام سینٹر پہنچ کر ایگزام دیا اور فیل ہو گئے تو ٹھکائی ہوتی ہے، ٹھکائی ہوتی ہے، چمڑی ادھیڑی جاتی ہے، چربی پگھال دی جاتی ہے، ہڈی پسلی ایک کر دی جاتی ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ جو دین سے ہٹ کر زندگی گزارے قبر میں اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ قبر اسے اس طرح سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر اس طرح سے داخل ہو جاتی ہے، پسلیاں آپس میں اس طرح سے پسلیاں آپ کی چھاتی کی پسلیاں ایسے آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گی۔ اب ذرا سوچئے میرے بھائی، ذرا سا نس اگر ادھر سے کھسک کر ادھر چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ اور وہاں ہڈی ادھر سے ادھر ہو جائے گا، ادھر سے ادھر کر دیا جائے گا، پسلی کو ادھر سے پھنسا کر کے ادھر زنجیر بنا دیا جائے گا۔ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے وہاں؟ کیا کرو گے؟ کوئی تیاری اور کام نہیں، وہاں اور کوئی تیاری نہیں کر سکتے۔ جو تیاری کرنا ہے یہی کر لو، نبی کی سنت پر عمل کرو اسی دنیا میں، احکام الہی پر عمل کرو اسی دنیا میں، نبی سے محبت کرو اسی دنیا میں، اولیاء سے محبت کرو اسی دنیا میں، اولیاء کے طریقے پر چلو اسی دنیا میں، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ اسی دنیا میں۔ تم یہاں جیسی زندگی گزارو گے تمہیں وہاں ویسا ہی پھل دیا جائے گا۔ جس کی جو تیاری رہے گی اس کا رزلٹ ویسا ہی آئے گا۔ میرے بھائی، مرحوم مختار صاحب کی صاحبزادی کا نکاح کل ہوگا انشاءاللہ تعالی، کل رات میں۔ مرحوم مختار صاحب دنیا سے چلے گئے، آج ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ ان کے بچوں نے مل کر کے آج یہ انتظام کیا ہے اپنے بہن کے رشتے کے لیے، بڑی محنت کی ہے ان بچوں نے، اور الحمدللہ بڑا محنتی بھی ہے یہ بچے، کہ محنت بھی کرتا، بڑا ملنسار بھی ہے اور خلوص والا بھی ہے، بچوں کے اندر خلوص بھی ہے، محبت بھی ہے۔ بس ان بچوں کے جو پڑوس میں، سماج میں، معاشرے میں جو ان کے بڑے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کی رہنمائی ذرا سی کرتے رہیں کہ کہیں یہ راستہ سے ہٹے نہیں۔ جو اخلاق و کردار ان کا باپ انہیں سکھا کر گیا اس اخلاق و کردار کو نہ چھوڑے، اس لیے کہ ان کا اخلاق و کردار کیا ہے، ان کے باپ نے اخلاق و کردار کیا سکھایا، طور طریقہ کیا سکھایا، زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا سکھایا؟ سلیقہ یہ سکھایا کہ نبی اور آل نبی سے محبت کرو، اولیاء اللہ سے محبت کرو اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے چلو، یہی تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی کے بہکاوے میں آ کر کے کسی کے بہکاوے میں تم آ جاؤ اور اس کے بہکانے سے تم بہک کر کے اپنی آخرت خراب کر لو، اپنی دنیا خراب کر لو۔